ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک کے دوران میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم 2-3 نقطوں پر مزید بات کریں گے. پہلی بات آپ تینوں لوگوں سے ہے, انمپلائمنٹ, پاورٹی, غربت اور دیگر اور بہت سے عوامل ہیں ہمارے معاشرے میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں. کیا یہ وجوہات ہیں کسی بھی غلط عمل کے اختیار کرنے کے لیے؟ اگر آپ انمپلائڈ ہو یا غربت ہو یا یہ چیزیں ایکسکیوز کے آپ یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ یہ راستہ لینا, آپ کو ٹیمپٹیشن دیں گے, بٹ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو. جو لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ جی میں تو بے روزگار ہوں, میرے پاس تو غربت اتنی تھی اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا, میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں غربت وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ انتہائی دولت مند ہوتے ہیں. آپ ہسٹری میں دیکھ لیں, بڑے بڑے لوگ امریکہ میں چلے جائیے, ارب پتی لوگ ہیں نشہ کرتے ہیں. کیوں؟ بورڈم کل کرنے کے لیے نا. لیکن ناخواندگی, اگنورینس, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈرگ کیا چیز ہے, ہم اگنورینس میں مارے جاتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یہاں ایک ادارہ ہے وہ ایک کیپسول فروخت کرتا ہے, اس کا نام ہے فریش لائف. کھلتا ہے, لائن سے لوگ لگا کر کے لیتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ہومیوپیتھک کا لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے, حالانکہ اس میں نارکوٹکس بھرے ہوئے, اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے ایڈکشن کا یا ڈرگ ابیوز کے یا ڈرگ ڈیپینڈنس کا. اب ایک شخص خرید کر لاتا ہے, پہلے وہ ہیروئن پی رہا تھا پنی کے اوپر یا سگریٹ میں یا انجیکشن, اب وہ کیپسول کھا رہا ہے. فیملی سمجھ رہی ہے علاج ہو رہا ہے. آپ اتنا بتا رہے ہیں مجھے ڈیٹیل, تو اس کے لیے کوئی کاروائی کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو کاروائی کرنے والے, دیکھیے آپ پولیس کے پاس جائیں گے, پولیس کہے گا بھائی ہمارے پاس تو لا اینڈ آرڈر کے بہت سارے سچویشنز ہیں. آپ ENF کے پاس جائیں گے, جو کیا یہ ایسے ہی دندناتا ہوا چھوڑ دیں لوگ؟ بالکل چھوٹا ہوا ہے, دن بدن ہزاروں لاکھوں. ابھی دیکھیے ہر سال جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ 7% کا اضافہ ہوتا ہے ہر سال, ہر سالانہ 7%. خواتین کی اور مردوں کی تعداد جو ہے یا لڑکے لڑکیوں کی تعداد جو اس میں کس کی زیادہ ہے؟ دیکھیے مرد زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کا جو میل جول ہے, جو سوشلائزیشن ہے, وہ اتنا کامن نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں 50-50% ہے, بعض جگہ عورتیں زیادہ ہیں. گوری, اب تھوڑا سا ہمیں یہاں پر کہا گیا کہ آپ سے ہم یہ بھی پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ شادی ہوئی تھی آپ کی؟ جی. کتنا عرصہ پہلے؟ میرے شادی کے میری چھوٹی سی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں میری شادی کر دی تھی. 12-13 سال کی عمر میں کر دی تھی. کتنے ابھی بھی شادی ہے آپ کی؟ جی طلاق ہو گئے. طلاق ہو گئی. کب دی تھی شوہر نے طلاق؟ میری اس نے وہ بھی نشہ کرتا تھا, میں بھی نشہ کرتی تھی. شوہر بھی نشہ کرتے تھے؟ جی. تو جب آپ کی شادی ہوئی تو گھر والوں کو پتا تھا یہ بات کہ وہ نشہ؟ نہیں, اس ٹائم نہیں کر رہا تھا. اچھا, اس ٹائم نہیں کر رہا تھا. اس ٹائم آپ بھی نہیں کرتے تھے؟ جی نہیں, میں بھی. اچھا, نہیں کرتے تھے. تو پھر شادی کیوں ختم ہوئی؟ بس لڑائی جھگڑا پھڈا ہو گیا. کس بات پہ؟ بس ایسا وہ کما کے نہیں دیتا تھا, میرا پیٹ نہیں پال سکتا تھا. پھر میں نے لڑائی جھگڑا کیا, میں نے بولا آپ کس کام کے, اس سے بہتر آپ میرے ماں باپ کو دے دو, وہ مجھے روٹی تو ضرور دے دے گے. تو پھر ایسے پھڈا کر کے اس نے مجھے طلاق دے دی. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب سوسائٹی جو ہے وہ ان خاص قسم کی چیزوں کے اوپر زیادہ سوچے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ان جیسے لوگوں کا ہاتھ بٹائے اور دیگر اور جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر, کیونکہ سوسائٹی کے وہ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل ان کی ذمہ داری ہے, کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. بلکہ میں کافی نئے سینٹرز, یہاں میں تو پورے کراچی کے بارے میں نہیں جانتا, مگر ہمارے ملک میں سینٹرز کھل رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشیل ریزن سے NGO بنا کے باہر سے پیسے منگانے کے لیے, اور ہمارا نام اس میں صحیح نہ ہو. میں ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ میں نے سینٹرل جیل میں نے ایک لائبریری کھولی تھی. بالکل, کیونکہ آپ کو سینٹرل جیل میں تقریباً 7,000 قیدی ہیں. بالکل ٹھیک. تو کیونکہ انٹرسٹ بیہیویئر کا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ. یہ پہلا جیل نہیں ہے, امریکہ میں بھی میں جیل میں جاتا تھا, ایران میں بھی جاتا تھا, ایتھیوپیا میں, کیونکہ ان کا جو ٹائم وہاں ضائع ہو رہا ہے اس میں آپ بہت سی چیزیں ان کو سکھا سکتے ہیں. Exactly. تو ہم نے ان کا بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کیا تھا 8-9 سال پہلے, رینڈملی سب کا نہیں کیا تھا, تقریباً 350 لوگوں کو کیا تھا, اور ان میں 1/3 ڈرگ ایڈکٹس تھے. اوکے, ابھی وہ کوانٹٹی یہ جو ہے لانگ ٹرم کے لیے وہاں رہیں گے, اب پرسنٹیج کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. 1/3 سے Now it's about 60%. Now about 60%. تو آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ایون کلوز سسٹم میں جیلوں میں بھی ڈرگ پہنچایا جاتا ہے. علامہ صاحب, یہ جو بات ہے نا, یہاں آ کر ہمارے ہاتھ بھی بن جاتے ہیں, زبان پہ بھی قفل پڑ جاتے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ ہم کس معاشرے میں ہیں؟ آپ کو سپلائر بند کرنے ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, نیو جنریشن انوالو نہ ہو
اس کے لیے اسکول کالجز کے لیول کے اوپر آپ کو پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہوگی, سیلف کانفیڈنس آپ کو بڑھانا ہوگا ان ہاؤس, ان اسکول اینڈ ادر پلیس. ٹھیک ہے, ہر جگہ کے اوپر آپ کو بتانا ہوگا کہ تم جو اس کے مائنڈ میں بیسکلی سائیکو پرابلم ہے, اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہے, بیٹھ گئی ہے کہ میری پرابلم کا حل یہ ہے کہ میں ہیروئن پینے لگوں. یہ ایک سوال ہے اس کے دماغ میں, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہے. یہ خود ایک سائیکو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یہ بات کس نے بیٹھا دی کہ آپ کی پرابلم کا جو حل ہے وہ نشہ ہے؟ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کراؤڈ میں, اس کے کانوں میں کہیں نہ کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں اس کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے, یا اس نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے کہ حل کی تلاش کے لیے کسی نے یہ چیز استعمال کی ہے. دیکھیے, ہونا یہ چاہیے کہ اویئرنیس بڑھائے, اس کے لیے آپ سیمینارز کریں, مختلف چھوٹی آبادی میں بھی, کچی آبادی میں بھی جائیں, سیمینار کریں, وہاں ایک ٹینٹ لگائیں, وہاں لوگوں کو جمع کریں, وہاں آپ 4 جگہ کھانے کی بنوائیں, وہاں سارے لوگوں کو جمع کریں, وہاں ان کو کھانا کھلائیے, 4 اسپیچ کرنے والے لوگ ہوں جو ان کی مینٹلٹیز کے مطابق ان سے بات کریں, اور وہی بات کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں اور جو ان کو سمجھ آ سکتی ہے بات. آپ یہ پیسہ این جی اوز کا پیسہ یوں خرچ کیجئے کہ مختلف سوسائٹیز میں جا کر کے ہم ایک سیمینارز کریں اور اس کے اندر لوگوں کے اویئرنیس بڑھائیں, اور دوسری پرابلم کو, یہ ساری چیزیں ہم جب کر سکتے ہیں جب ہم مخلص ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ قمر عباس صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر بہروز ہاشم صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر سلیم اعظم صاحب آپ کا, اور گوری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے وائنڈ اپ کے لیے میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں اس حکومت کو کب سمجھ آئے گا, اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے ادارے کب اپنی اس طرح کی نااہلی کو اپنے آپ کو اس اہل کر پائیں گے کہ ان تمام تر چیزوں کی جو ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر, اور اب جو میں نے شروع میں کہا تھا سرایت کر رہی ہیں, یہ اب پنپ رہی ہیں. اب سرایت تو کر چکی ہیں, پنپ رہی ہیں, تو ان کو شاید یہ جڑ سے کاٹنے کے لیے کھڑے ہوتے بھی ہیں یا نہیں, یا ان میں وہ ول ہے بھی یا نہیں, یہ سوچنا آپ کا اور میرا کام بھی ہے, اور شاید ان کو بار بار یاد دلانا آپ کی اور میری ذمہ داری بھی ہے. اگلے کسی نئے ٹاپک تک کے لیے اپنی میزبان ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.